اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عفاف اسلامک سینٹر کے پیارے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح، تحمید اور بڑائی بیان کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، مگر میں سمجھتی ہوں اس سے بھی بڑھ کے ہمیں زیادہ توجہ استغفار کی طرف دینی چاہیے۔ حالات کی بہتری برتری میں استغفار کا بہت زیادہ کردار ہے، اور جب اللہ کے فضل سے حالات بہتر ہو جائیں تو پھر اللہ کی پاکی اور بڑائی بیان کرنے میں کسی بھی صورت میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ روشن مستقبل کے لیے کثرت سے استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے زیادہ کامل اور ہر گناہ سے پاک تھے، مگر آپ کو جس قدر زیادہ قرب الہی حاصل تھا اس سے کئی زیادہ آپ استغفار کیا کرتے تھے۔ استغفار کے اندر اللہ نے بڑی برکت اور بڑی رحمت رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بھی حالات خراب ہوئے، جب بھی مشکل حالات آئے، کاروبار میں، گھر بار میں، ملکی انتظام میں، دشمن کے تسلط سے جب بھی آپ بے بس ہوئے، آپ نے یہی کہا، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ ہمارے اندر یہ خرابی ہے، ہم فرائض کی ادائیگی میں بھی غافل اور اعمال صالحہ بھی ہم توجہ سے ادا نہیں کرتے۔ گالی دینا، شراب نوشی کرنا، سود، رشوت، غیبت، چغلی، جھوٹ، زبان کا غلط استعمال اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور پھر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کے بجائے بھی ہم جرأت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہی بربادی ہے، یہی چیز اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا باعث بنتی ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی حالات بگڑتے ہیں تو ہماری توجہ معدیت کی طرف ہوتی ہے، ہم دنیا کے ظاہری میک اپ کو سنوارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقی بہتری اور کامیابی اس معاشرے کو اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ گناہوں کو چھوڑ کے استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنا لیتا ہے۔ اور اللہ والوں کے پاس جب بھی لوگ اپنی مشکلات، اپنی محرومیاں لے کر آتے تو رب والے ہر مشکل کے حل اور ہر خیر کے حصول کے لیے استغفار ہی کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور آج کئی ایسے نام نہاد معالج ہیں جنہوں نے اپنے دفتر کھو رکھے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو جہاں پہ ان کا مال لوٹا جا رہا ہے وہاں پر ان کے ایمان کو بھی لوٹا جا رہا ہے۔ اگر ہم ان دندوں سے بچ کے استغفار کو لازم پکڑ لیں، خود استخارہ کریں، خود دم کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، تو آپ دیکھیے گا چند لمحات میں زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، استغفار ہر دکھ کا مداوا ہے، ہر خیر کی عطا ہے۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا۔ استغفار کو لازم پکڑ لو، 3 چیزیں اللہ عطا کر دے گا، ہر مصیبت سے کشادگی کے رستے نکال دے گا، ومن کل ہم فرجا، پریشانیوں کو دور کر دے گا، ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اور تمہیں ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ استغفار جہاں مشکلوں کو ختم کرتا ہے، تنگیوں کو دور کرتا ہے، اور یہی حالات میں بہتری کو بھی لے کے آتا ہے۔ ایک شخص اپنے کسی گناہ کی پاداش میں جیل میں چلا جاتا ہے اور اسے کئی سال قید کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوتا ہوں، میں دن رات کثرت سے میں اللہ سے رو رو کر گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں کئی ہزاروں کی تعداد میں استغفار کرتا ہوں،
کہتے ہیں اس حال میں مجھے 2 ماہ گزرے تھے کہ جیل والوں نے مجھے بلوایا اور کہا کہ تمہاری سزا ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تمہاری معافی کا پروانہ آ گیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے جب میں رہائی کے بعد باہر آیا تو ایک بڑا سخی انسان میرے پاس آیا اور کہنے لگا قید کی وجہ سے تیرے جو مالی حالت ہے بہت کمزور ہو گئی ہے، یہ لو 30,000 ریال لے لو اور اپنی ضروریات کو پورا کر لو۔ وہ آدمی کہتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ لقد سخر اللہ له بسبب ملازمتی استغفار، مجھ کو استغفار کی برکت سے یہ سب کچھ حاصل ہوا ہے، کہ یہ استغفار کی برکت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالخصوص خواتین کو استغفار کو پابندی سے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ نیک عورت استغفار کی برکت سے گھر بیٹھے ہر خیر کو حاصل کر سکتی ہے، ہر چیز کو پا سکتی ہے۔ ایک عورت کا میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، بے اولاد تھی، کہتی ہے کہ میرے ہاں اولاد نہیں تھی، میں نے درباروں کے چکر کاٹے، میں نے ڈاکٹروں کے چکر کاٹے، حتیٰ کہ کہتی میں اپنے علاج کے لیے باہر تک گئی۔ وہ کہتی ہے 15 سال گزر گئے میری شادی کو، لیکن میں اولاد جیسے میٹھے میوے سے محروم رہی۔ پھر میں ایک دینی مجلس میں گئی، وہاں پہ میں نے سنا کہ استغفار کی فضیلت اہمیت بیان ہو رہی تھی، تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہر ضرورت کا حل اس میں ہی اب رکھ دیا ہے۔ تو میں نے حالات کی بہتری کے لیے، نیک اولاد کے لیے، میں نے پورے کہنے کے دل جمعی کے ساتھ میں نے استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب یہ استغفار پر کہتی ہے مجھے ہمیشہ کی اختیار کیے ہوئے 6 ماہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید سے کر دیا، اور میں پوری سلامتی کے ساتھ کہتی میں نے بیٹا میں نے پیدا کیا جس کا نام میں نے یوسف رکھا، اور ماشاءاللہ اس وقت وہ 6 سال کا ہے۔ پھر ایک میری بہنہ بتاتی ہیں، میرے سے اپنا واقعہ وہ بیان کرتی ہیں، ظاہر ہے زندگی کے حالات بدلتے رہتے ہیں، مردوں کی بنسبت عورتوں کے لیے تنگ حالات کا جو مقابلہ کرنا ہوتا ہے قدرے مشکل ہوتا ہے، لیکن جو عورت حالات کی تنگی میں استغفار کو لازم پکڑ لیتی ہے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد اس کے حالات کو بہتر بنا دیتے ہیں۔ وہ بہنہ کہتی ہے میرا خامد اس حال میں فوت ہو گیا، میری عمر 30 سال تھی اور 5 میرے بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ دنیا تو میرے لیے اندھیر ہو گئی، جتنے بھی میرے دوست احباب، میرے پیار کے جو دعوے دار رشتہ دار سب کہتی چھوڑ چھاڑ گئے، میری حالت تو بگڑ گئی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، مننے میرے بچے میرے جگر کے ٹکڑے جب وہ روتے تھے میں بے چین ہو جاتی، میں بے قرار ہو جاتی، مجھے کچھ سمجھ نہ آتا میں کیا کروں۔ کہتی اسی طرح میں نے ایک دن ریڈیو کو آن کیا، میں ایک شیخ صاحب سے استغفار کی فضیلت کے بارے میں سن رہی تھی، تو وہ بیان میرے دل میں اتر گیا۔ فَأَكْثَرْتُ بَعْدَهَا مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ، کہتی اس کے بعد میں نے کثرت سے استغفار کو پڑھنا شروع کر دیا، اور میں نے اپنے بچوں کو بھی کہا۔ تھوڑا عرصہ گزرا، حالات میں کروٹ بدلی، کہتی ہیں معاملات میں بہتری آنا شروع ہو گئی، مجھے سلائی کڑھائی کا کام مل گیا، میرے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھنا شروع ہو گئے، اور کہتی ہیں آج تک میں استغفار پہ کاربند ہوں، اور اللہ نے بہت نوازا ہے، میرے بچوں سمیت ہمیں بڑی فراخی اور فراوانیاں دے دی ہیں، میرے بچے اچھے عہدوں پر ملازمت کرنے لگ گئے ہیں، میرے گھر کے اندر خیر ہے، برکت ہے، حد درجہ میرے بچے میرے لیے مبارک ہے، میرے تابع دار ہیں، بے سکونی بے چینی کا دور دور تک نام و نشان نہیں۔ تو قرآن و حدیث بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ زبان کی چلاکیوں سے حالات نہیں بدلتے، مکر و فریب سے حالات نہیں بدلتے، جب بھی خیر ملی ہے، جب بھی فراخی و فراوانی ملی ہے تو استغفار سے ملی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ہر پل، ہر لمحہ، ہر لحظہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔